بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہر آدمی کی زبان پہ ہوتا ہے کہ یہ قربانی کرنا کون سا ضروری ہے، اتنا خون بہائیں گے، اتنے جانور ذبح کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، اس کو جہیز کا سامان لے کے دے دو، کسی غریب کو مکان بنا دو، کسی بیمار کی عیادت کر لو اور اس کی مدد کر دو، تعاون اس کے ساتھ کر دو، کسی کار خیر میں صدقہ جاریہ میں پیسے لگا دو، اسی طرح کسی اور ایسے کام میں لگا دو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ اتنا خون بہانے کا فائدہ اور مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیے، قربانی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہر سال قربانی کی ہے۔ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی ذات کی طرف سے اور ایک ساری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کا ثواب میری ساری امت کے ان افراد کو پہنچا دے کہ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ ایک آدمی قربانی کے ایام کے اندر قربانی نہیں کرتا، صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، عاقل و بالغ ہے، مقیم ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ صدقہ خیرات خوب کر دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ہر کار خیر میں پیسے خرچ کر دیتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، لیکن قربانی کے 3 ایام میں قربانی نہیں کرتا تو وہ آدمی گناہ گار ہے، واجب کو چھوڑنے والا ہے۔ اور قربانی کے ایام گزر جائیں اور آدمی سارا سال صدقہ خیرات بھی کرتا رہے، پھر بھی قربانی کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے قربانی کے ایام میں قربانی کرنا ہی لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس کی جگہ صدقہ خیرات کر دینا یا کسی اور کار خیر میں پیسے خرچ کرنا، یہ ثواب قربانی کا نہیں ملے گا۔ اگرچہ صدقہ خیرات کرنے کا، کار خیر میں خرچ کرنے کا ثواب وہ علیحدہ ہے، وہ مل جائے گا، لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے قربانی کے ایام کے اندر قربانی ہی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔